یوہا جادوگرنی جب دو صحابہ کرام کو دھوکے سے پکڑ کر مکہ میں بیچا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے کائنات میں بسنے والے انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے تقریباً 1.25 پیغمبر بھیجے۔ ہر پیغمبر نے اپنے وقت میں فلاح انسانیت کے لیے سر توڑ کوششیں کی۔ ہر پیغمبر کو دستور حیات اور شریعت دے کر مضبوط بنایا گیا۔ آخری پیغمبر سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت اور قرآن جیسی عظیم کتاب کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں شریعت اور کتاب عطا کی گئی، وہیں ہزاروں کی تعداد میں جانثار صحابہ بھی عطا کیے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے شمع سے پروانے کرتے ہیں۔ صحابہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ مکہ کی مشکل زندگی ہو یا مدینہ کی ہجرت کے بعد کی زندگی، صحابہ کرام قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور کسی بھی مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ جہاد کا میدان ہو یا اصحاب صفہ کا چبوترا، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست استفادہ کیا کرتے تھے۔ اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان لڑی جانے والی احد کی جنگ میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لازوال قربانیاں دیں۔ تاریخ انسانی اپنے آقا کے لیے ایسی قربانیاں دینے سے قاصر ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دشمنوں نے چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تھا۔ کافروں کا ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں اور تلواروں کی برسات کر رہا تھا۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے دیوانہ وار خود کو نیزوں اور تلواروں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھا تو جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے اور دشمنوں کے نیزے اور تلواریں اپنی پشت پر لیتے رہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری کا عالم یہ تھا کہ وہ دشمنوں کی تلوار کے وار کو اپنے ہاتھوں سے روک رہے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر شل ہو گیا۔ اسی حالت میں بھی وہ کافروں سے لڑتے رہے۔ ان کے جسم میں 39 زخم آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشانہ بازی میں مشہور تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اس قدر تیر برسائے کہ کمانیں ٹوٹ گئیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا تاکہ دشمنوں کے تیر یا تلوار کا کوئی وار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ لگ سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دشمنوں کو دیکھنے کے لیے اپنا سر اٹھاتے تو وہ آپ سے فرماتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اپنا سر نیچے رکھیں تاکہ دشمنوں کا کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے۔ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہیں، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے اور فرماتے تھے، اے سعد، تیر برساتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ غرض زندگی کے ہر شعبے میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ بلکہ دوستو، دو صحابہ کرام کے حوالے سے ایک ایسا دردناک واقعہ بھی تاریخ میں بڑا مشہور ہوا ہے، جو سیرت کی کتابوں میں یوں بیان ہوا ہے کہ عثفان اور مکہ کے درمیان ایک مقام کا نام رجی ہے۔ یہاں کی زمین 7 مقدس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خون سے رنگین ہوئی، اس لیے یہ واقعہ سریہ رجی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دردناک سانحہ 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ ازل و قارہ کے چند آدمی بارگاہ رسالت میں آئے
اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب آپ چند صحابہ اکرام کو وہاں بھیج دیں تاکہ وہ ہماری قوم کو عقائد و اعمال سکھا سکیں۔ ان لوگوں کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 منتخب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں بھیج دیا۔ جب یہ مقدس قافلہ مقام رجی پر پہنچا تو غدار کفار نے بدعہدی کی اور قبیلہ بنو لحیان کے کافروں نے 200 کی تعداد میں جمع ہو کر ان 10 مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ کافروں نے تیر چلانا شروع کیا اور مسلمانوں نے ٹیلے کی بلندی سے سنگباری کی۔ کفار نے سمجھ لیا کہ ہم ہتھیاروں سے ان مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور کہا، اے مسلمانوں، ہم تم لوگوں کو امان دیتے ہیں اور اپنی پناہ میں لیتے ہیں، اس لیے تم لوگ ٹیلے سے اتر آؤ۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی کافر کی پناہ میں آنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر خدا سے دعا مانگی کہ یا اللہ، تو اپنے رسول کو ہمارے حال سے مطلع فرما دے۔ پھر وہ جوش و جہاد میں بھرے ہوئے ٹیلے سے اترے اور کفار سے دست بدست لڑتے ہوئے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ چونکہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار قریش کو قتل کیا تھا، اس لیے جب کفار مکہ کو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پتہ چلا تو کفار مکہ نے چند آدمیوں کو مقام رجی میں بھیجا تاکہ ان کے بدن کا کوئی ایسا حصہ کاٹ کر لائیں کہ جس سے شناخت ہو جائے کہ واقعی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے۔ لیکن جب کفار آپ کی لاش کی تلاش میں اس مقام پر پہنچے تو اس شہید کی ایک کرامت دیکھی کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں نے ان کی لاش کے آس پاس اس طرح سے گھیرا ڈال رکھا ہے جس سے وہاں تک پہنچنا ناممکن ہو گیا، اس لیے کفار مکہ ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ باقی 3 اشخاص حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی پناہ پر اعتماد کر کے نیچے اترے تو کفار نے بدعہدی کی اور اپنی کمان کی تانتوں سے ان لوگوں کو باندھنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تم لوگوں کی پہلی بدعہدی ہے اور میرے لیے اپنے ساتھیوں کی طرح شہید ہو جانا بہتر ہے۔ چنانچہ وہ ان کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کافروں نے باندھ دیا تھا، اس لیے یہ دونوں مجبور ہو گئے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید نے اپنے بندھن کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ اس قدر مضبوط تھے کہ یہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر سرکش و جابر تیر انداز ان دونوں اصحاب کو لے کر مکہ چلے گئے، جہاں انہیں مشرکین کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ شہر میں ہونے والی نیلامی میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پکارا گیا تو بدر میں قتل کیے گئے حارث بن عامر کے بیٹوں کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے ذہن پر دباؤ ڈال کر اس نام کو پرکھا تو ان کے دلوں میں حسد و بغض کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ فوراً اس نام کے شخص کو خریدنے کے لیے بھاگے۔ ان کی اس انتقامی دوڑ میں مکہ کے وہ لوگ بھی شامل تھے جو میدان بدر میں اپنے باپ اور سرداروں کو قتل کرا چکے تھے۔ بالآخر یہ سب ان پر پل پڑے اور انہیں اس مقام کی طرف لے جانے لگے جہاں جا کر وہ ان کے بلکہ تمام مسلمانوں کے خلاف اپنے حسد کی آگ ٹھنڈی کرنا چاہتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اپنے ہاتھ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالے اور ان کو تشدد سے دوچار کرنے لگے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دل، اپنا معاملہ اور اپنا انجام سب کچھ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا اور قلبی اطمینان اور نفسی جرت کے ساتھ عبادت کی طرف متوجہ ہوئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی سکینت نازل ہوئی جو پتھر پر نازل ہوتی تو اسے پگھلا کر رکھ دیتی، اور خوف و ہیبت پر اس کا نزول ہوتا تو اسے ختم کر ڈالتی۔ دراصل اللہ ان کے ساتھ اور وہ اللہ کے ساتھ تھے۔ اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا، قریب تھا کہ وہ دست قدرت کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کرنے لگتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حارث کے گھر میں قید تھے۔ ایک روز حارث کی ایک بیٹی ان کے پاس آئی تو فوراً بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی اور لوگوں کو عجیب و غریب چیز دیکھنے کے لیے پکارنے اور کہنے لگی، اللہ کی قسم میں نے اسے انگور کا ایک بہت بڑا گچھا پکڑے دیکھا ہے جس سے یہ انگور کھا رہا تھا، جبکہ یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور مکہ میں انگوروں کا موسم بھی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے۔ یقیناً یہ وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندے کو عنایت کیا، جس طرح اس سے قبل مریم بنت عمران کو عطا کیا تھا۔ ایک روز ان مشرکوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھی حضرت زید بن دسنہ کی شہادت کی خبر سنائی۔ ان کا خیال تھا وہ یہ خبر سن کر ان کے اعصاب شل کر دیں گے اور اس طرح اسے دگنی سزا دیں گے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا اللہ نے اپنے اس بندے کو اپنا مہمان بنا لیا ہے اور اس کے اوپر اپنی رحمت و سکینت نازل فرما دی ہے۔ جب دشمنان حق اپنے اس منصوبے میں ناکام ہو کر نا امید اور مایوس ہو گئے تو وہ اس بہادر کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے چلے۔ وہ انہیں اس مقام کی طرف لے جا رہے تھے جس کا نام تنعیم تھا، اور یہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقتل پایا۔ وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اس مقررہ جگہ پر پہنچے ہی تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی مہلت مانگی۔ انہوں نے اس خیال سے اجازت دے دی کہ شاید وہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سے کفر کے اعلان کے لیے کچھ سوچنا چاہتا ہو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سکون اور خشوع سے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس دوران ان کی روح میں حلاوت ایمان یوں مچل رہی تھی کہ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ ان رکعات کو لمبا کریں اور پڑھتے ہی رہیں، لیکن انہوں نے اپنے قاتلوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم یہ گمان نہ کر لو کہ میں موت سے ڈرتا ہوں تو میں ضرور اس نماز کو طویل کرتا۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ لہراتے ہوئے بد دعا کی، اے اللہ ان کو ایک ایک کر کے گن لے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دے۔ پھر بڑی جرت اور اطمینان سے ان کی طرف متوجہ ہو کر یہ اشعار پڑھنے لگے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب میں مسلمان کی حیثیت سے قتل ہو رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کس پہلو پر مجھے موت آتی ہے، میں جس پہلو پر بھی مارا جاؤں گا اللہ کی خاطر ہی جان دوں گا، اور موت تو اللہ کی خاطر قبول کر رہا ہوں، اگر وہ چاہے تو ان ٹکڑے ٹکڑے ہڈیوں میں بھی برکت ڈال دے گا۔ دشمنان حق نے کھجور کے تنوں سے ایک بہت بڑی صلیب تیار کی اور اس کے اوپر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا۔ ہر طرف سے مضبوطی کے ساتھ انہیں باندھا ہوا ہے اور مشرک دشمنی کا بدترین مظاہرہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ نیزہ باز اٹھتے اور اپنے نیزے پھینکنے کے لیے نیزہ بدست کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سولی پر لٹکے بہادر کے ساتھ بہیمت کا یہ بدترین مظاہرہ بڑے سکون سے جاری ہونے والا ہے۔ اس کے باوجود یہ بہادر اپنی آنکھیں بند نہیں کرتا، ان کے چہرے پر عجیب نورانی سکنیت نازل ہو رہی ہے۔ نیزے ان کے بدن میں پیوست ہونے اور تلواریں ان کی بوٹیاں اڑانے کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر قریش کا ایک سردار ان کے قریب آتا ہے اور ان سے کہتا ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ ہوں اور تو صحیح سلامت اپنے اہل خانہ میں ہو؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمحہ بھر کا توقف کیے بغیر اپنے قاتلوں کو مخاطب کر کے بآواز بلند کہا، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے اور میں اپنے اہل و اولاد میں رہوں اور دنیا کی نعمت و سلامتی مجھے میسر ہو۔ یہی وہ عظیم اور غضبناک الفاظ ہیں جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے موقع پر فرمائے تھے۔ کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دینے والے یہ ہیبتناک الفاظ کل زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے اور آج حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ ان الفاظ نے ابو سفیان کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا تھا، اللہ کی قسم میں نے کسی سے محبت کرنے والا کوئی آدمی نہیں دیکھا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ الفاظ گویا نیزوں اور تلواروں کو اپنا کام دکھانے کی اجازت دینا تھا، اور یہی ہوا کہ یہ نیزے اور تلواریں وحشیانہ انداز میں ان کے جسم پر برس پڑیں۔ اس مقتل کے قریب آسمان پر پرندے اڑ رہے تھے، گویا وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ قصاب اپنے کام سے فارغ ہوں تو ہم اپنا کام شروع کریں، لیکن یہ چیل اور گدھ چیختے اور ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اپنی چونچیں ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں، گویا یہ آپس میں سرگوشی اور مشاورت کر رہے ہوں، پھر اچانک اڑتے اور فضا میں بکھر کر دور دور چلے جاتے۔ شاید ان پرندوں نے سہلے اور فرما بردار آدمی کے جسم سے آنے والی خوشبو کو محسوس کر لیا تھا اور شرمندہ ہو گئے تھے کہ اس پاکیزہ جست سے کوئی بوٹی نوچ کر کھائیں۔ پرندوں کا یہ غول حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جست کو چھوئے بغیر دور فضا میں جا چھپا، اور مشرکین ظلم و شقاوت کا بدترین مظاہرہ کرنے کے بعد واپس مکہ میں اپنے حسد بھرے گھروں میں آ گئے، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد شہید اس حال میں وہیں چھوڑ آئے کہ نیزہ بازوں اور تلوار زنوں کی ایک جماعت اس کی نگرانی پر مامور تھی تاکہ مسلمان اس کو اتار کر نہ لے جائیں۔ جس وقت ان لوگوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر صلیب پر لٹکایا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف رخ کر کے گڑ گڑا کر اپنے رب سے عرض کیا تھا، اے اللہ، ہم نے تو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا، اب تو بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچا دے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ شدید احساس پیدا ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے ایک صحابی کا جسد سولی پر لٹکا ہوا بھی دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت مقداد بن عمر اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان آدمیوں کی خبر کے لیے روانہ کر دیا۔ دونوں جوان مرد اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور نہایت تیز رفتاری سے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا اور انہوں نے اپنے ساتھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلیب سے نیچے اتار لیا۔ آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے۔ شاید یہی ان کے زیادہ شایان شان تھا کہ وہ تاریخ کے تذکرے اور زندگی کے ضمیر میں باقی رہیں تو انہیں تختہ دار پر موجود جوان مرد کے طور پر ہی یاد کیا جائے۔ دوستو، واقعہ رجی کے دنوں میں ہی بارمعونہ کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں بیان ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنی عامر کا سردار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اسلام قبول کرنے کی بجائے اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں آپ کا پیغام نہایت شریفانہ اور اچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کچھ صحابہ کو نجد والوں کی طرف بھیج دیں، وہاں قبیلہ بنی عامر اور بنی سلیم آباد ہیں، وہ وہاں دین کی دعوت دیں۔ مجھے امید ہے کہ نجد کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کریں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نجد والوں کی طرف سے اندیشہ ہے، کہیں وہ میرے صحابہ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ ابو عامر کا چچا عامر بن طفیل اسلام کا بدترین دشمن تھا اور وہاں کے لوگ بھی سخت مخالف تھے۔ آپ کی بات سن کر ابو عامر نے کہا، آپ کے صحابہ میری پناہ میں ہوں گے، میری ذمہ داری میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وعدہ لے کر ابو عامر چلا گیا۔ آپ نے حضرت منظر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 یا 70 آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ یہ سب کے سب نہایت عابد اور زاہد صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک خط بھی لکھ کر دیا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور بارمعونہ پر جا ٹھہرے۔ بارمعونہ بنی عامر اور بنی سلیم کی سرزمین کے درمیان تھا۔ بار کنویں کو کہتے ہیں، یعنی معونہ کا کنواں۔ اس علاقے کو ہیرا بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سیاہ پتھر کثرت سے تھے۔ یہاں پہنچ کر ان حضرات نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر عامر بن طفیل کی طرف بھیجا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اسے دیا۔ اس نے خط پڑھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ادھر حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط دیتے وقت ان سے کہا، اے لوگو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ابھی وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ عامر بن طفیل نے ایک شخص کو اشارہ کیا، وہ ان کے پیچھے آیا اور پہلو میں نیزہ دے مارا۔ نیزہ ان کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ فوراً ہی ان کے منہ سے نکلا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ انہیں شہید کرانے کے بعد عامر بن طفیل نے اپنے لوگوں سے کہا، اب اس کے باقی ساتھیوں کو بھی قتل کر دو۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہ آنے والے حضرت ابو عامر کی پناہ میں ہیں۔ ان کی طرف سے انکار سن کر عامر بن طفیل نے سلیم کو پکارا۔ اس کی پکار پر قبیلہ اسب، رعل اور زقوان کے لوگ فوراً آ گئے۔ یہ صحابہ کرام کی طرف بڑھے اور انہیں گھیر لیا۔ آخر لڑتے لڑتے یہ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ گھیرے میں آنے کے بعد صحابہ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، ہمارے پاس تیرے سوا کوئی ذریعہ نہیں کہ جو ہماری طرف سے تیرے رسول کو یہ خبر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی یہ خبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سنائی۔ تمہارے بھائی مشرکین سے دوچار ہو گئے، مشرکین نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ سارے صحابہ غمگین ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن طفیل کے لیے بد دعا کی۔ بد دعا کے نتیجہ میں وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ مسلسل 1 ماہ تک صبح کی نماز میں دعائے قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور بارمعونہ پر شہید کیے جانے والے صحابہ کے قاتلوں کے حق میں بد دعا کرتے رہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ رجی کے قاتلوں کے حق میں بھی بد دعا فرماتے۔ بلکہ ناظرین، اب آئیے یہاں آپ کو صحابی رسول طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کو تلوار اور تیر کے 70 کے قریب زخم آئے اور ان کو کیسے شہید کیا گیا۔ تو ناظرین، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان زندگی بھی خوب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین بصرہ میں تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے کہ وہاں انہیں ایک اچھا راہب ملا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جس نبی کے بارے میں انبیاء نے خبر دی ہے اس کا ظہور حرم کی زمین میں ہوگا اور اس کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں وہ اس قافلہ میں شامل ہونے سے رہ نہ جائیں، کیونکہ یہ ہدایت و رحمت اور نجات کا قافلہ ہے۔ پھر کئی ماہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے شہر مکہ آئے تو اہل مکہ کے اندر کچھ اشتعال پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی شخص یا گروہ سے ملتے تو انہیں اس وحی کے بارے میں باتیں کرتے پاتے جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ سفر سے واپس آئے ہیں اور ایک فرما بردار متی مومن کی حیثیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم یہ دونوں کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے 40ویں برس کو پہنچ چکے ہیں اور ہم نے اس دوران ان سے ایک بھی جھوٹ نہیں سنا۔ کیا وہ آج کے بارے میں جھوٹ کہیں گے؟ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میرے اوپر وحی نازل کی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی زیادہ دیر گفتگو نہ ہوئی تھی کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات اور آپ رضی اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتباع کے شوق کی رفتار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دھڑکن سے بھی تیز ہو چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ساتھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ گئے، جہاں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر قافلے ایمان میں شامل ہو گئے اور اولین مسلمانوں میں شمار ہونے لگے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں مقام و مرتبہ، دولت کی فراوانی اور منافع بخش تجارت کا مالک ہونے کے باوجود قریش کی تعذیبات کا شکار ہوئے۔ جب انہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوفل بن خویلد کے حوالے کیا گیا، جس کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا، یہ الگ بات ہے کہ ان کو سزا میں مبتلا کیے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ قریش کو اپنے اس عمل پر شرمندگی کا احساس ہوا اور اس کے انجام کا خوف بلاحق ہو گیا۔ جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے غزوہ بدر کے ہر غزوہ میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے شریک نہ ہو سکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے باہر کسی مہم پر بھیجا ہوا تھا۔ جب وہ مہم سر کر کے واپس مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے۔ ان دونوں اصحاب کو دلی صدمہ ہوا کہ وہ پہلے ہی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرنے کے اجر سے محروم رہ گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے کر انہیں مطمئن کر دیا کہ جنگ لڑنے والوں کی طرح ان کو بھی پورا اجر ملے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مال غنیمت میں اسی قدر حصہ دیا جس قدر جنگ میں شرکت کرنے والوں کو دیا تھا۔ اب غزوہ احد آیا کہ قریش پوری طاقت اور شدت کو بروے کار لا گئے۔ اب غزوہ احد آیا کہ قریش کے پوری طاقت اور شدت بروے کار آئے، جس طرح وہ یوم بدر کو جوش میں آئی تھی تاکہ مسلمانوں کو آخری شکست سے دوچار کر کے نیست و نابود کر دیا جائے۔ سب کچھ پیس کر رکھ دینے والی جنگ فوراً شروع ہو گئی، جس نے زمین کو اپنی المناک لپیٹ میں لے لیا اور مشرکین کے ساتھ بدبختی آ گئی۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کفار اپنا اسلحہ پھینک کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں تو پہاڑی درے پر موجود تیر انداز اپنی جگہوں سے نیچے آئے تاکہ غنائم جنگ لوٹ سکیں۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کفار اپنا اسلحہ پھینک کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں تو پہاڑی درے پر موجود تیر انداز اپنی جگہوں سے نیچے اتر آئے تاکہ غنائم جنگ لوٹ سکیں۔ ادھر قریش کا لشکر اچانک پیچھے سے حملہ آور ہوا اور غنائم جنگ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ پھر جنگ نئے سرے سے اپنی شدت اور سختی اور ہولناکی کے ساتھ شروع ہو گئی۔ اس اچانک حملہ نے مسلمانوں کی صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر نظر ڈالی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ دیکھا کہ آپ شرک و کفر کی قوتوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چلے اور اس فاصلے کو عبور کرنے لگے، ایک ایسا فاصلہ جس میں دسیوں زہر آلود تلواریں اور جنون زدہ نیزے لہرا رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے لہو بہہ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں۔ یہ صورتحال حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھا گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہولناک فاصلے کو چند چھلانگوں میں ہی طے کر ڈالا، جبکہ مشرکین کی چھائیں چھائیں کرتی تلواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصار میں لیے ہوئے تھیں اور آپ کو کاری ضرب لگانا چاہتی تھیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوفناک صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائیں بائیں بوٹیاں اڑانے والی تلواروں کے وار کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہہ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور اس گڑھے سے باہر نکالا
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پھسل گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بائیں ہاتھ اور سینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیے ہوئے تھے اور محفوظ مقام پر لے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ اپنے دائیں ہاتھ سے تلوار بھی چلا رہے تھے اور ان مشرکوں سے لڑ رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب احد کے روز کا ذکر کیا جاتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ دن تو سارے کا سارا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ میں پہلا شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ابو عبیدہ بن جراح سے فرمایا، اپنے بھائی کی حالت دیکھو۔ ہم نے دیکھا تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر نیزے، تلوار اور تیر کے 70 کے قریب زخم تھے، ان کی ایک انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ پھر ہم نے ان کی مرہم پٹی کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں اگلی صفوں میں ہوا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو کر اللہ کی رضامندی چاہتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان جماعت کے وسط میں زندگی گزارنے لگے، عبادت گزاروں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور مجاہدین کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہے۔ مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر دین کی بنیادیں مضبوط کرتے رہے، جو دین اس لیے آیا تھا کہ ساری کی ساری انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام جیسی اطاعت رسول فرمائے اور ہر قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔